ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رول ماڈل ہے۔ قرآن نے ہمیں بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑا سکتے یار وہ تو بڑی پاک بارگاہیں ہیں، ہم ان جیسے کہاں، ہم ان جیسے بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، انہی کی زندگی سے تو سیکھیں گے۔ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کیوں؟ تاکہ ان کی اتباع کی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، ہمیں دو چار کی اجازت دی۔ حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ تو چونکہ پہلی زوجہ ہیں اور اللہ کے رسول نے جو ان کے قصائد پڑھے ہیں، جو ان کی تعریفات کی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب خدیجہ کا ذکر کرتے تھے نا تو مجھے بھی رشک آتا تھا، کیا خاتون ہیں جن کی تعریفیں اللہ کے رسول صبح شام اٹھتے بیٹھتے بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے کہ جتنا فائدہ مجھے میری زوجہ حضرت خدیجہ سے ملا ہے کسی اور زوجہ سے نہیں ملا، ان کے مال نے مجھے فائدہ دیا، حتیٰ کہ حضور نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ مجھے ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے ملی ہے۔ جتنی اولاد ہے حضور کی سوائے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آئے، اس کے علاوہ جتنی جو ہے وہ اولاد ہے ساری کس کی بطن سے ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے۔ بہت محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ سے تو محبت کی مثالیں بکھری پڑی ہیں۔ حالانکہ زوجین کا رشتہ بہت پرائیویٹ رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رول ماڈل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ذاتی معاملات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھرے ہوئے، اس کو باقاعدہ طور پر احادیث میں بیان کیا۔ خود حضور نے بھی اور حضرت عائشہ نے بھی ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ امت کو پتہ چلے کہ زوجین کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے، آپس میں محبت کیا ہوتی ہے۔ ہم آج صرف محبت پر بات کر رہے ہیں، فی زمانہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ہم اس پر بات نہیں کر رہے، تاکہ ہمارا آنے والا نوجوان یہ سمجھ سکے کہ جو فی زمانہ لو بیفور میرج ہے نا، شادی سے پہلے جو محبت ہے اس کا جو ڈھونگ ہمارے ہاں رچایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو کریکٹر لیس بنا دیا گیا، ان کے کردار کشی کر دی گئی، ان کو کردار سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کو پتا چلے کہ جو محبت کا اصل مزہ نکاح کے بعد ہے، جو حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ محبت کا اصل رنگ کیا ہوتا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ حجرہ مبارک کے دروازے پر نظر پڑی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے سے پانی پی رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آواز لگائی، اے عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے پیالے میں بچا لینا۔ حضور قریب پہنچے تو حضرت عائشہ نے وہ بچا ہوا پانی، آپ نے کبھی اپنی زوجہ محترمہ کا جھوٹا پیا ہے؟ آپ کو اسلام سے شناسائی ہو تو کریں، یہ محبت کا کیسا رنگ ہے، یہ پیار کا کیسا رنگ ہے جو حضور سمجھا رہے ہیں، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اے عائشہ تھوڑا سا پانی بچا لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی دیا تو حضور نے پیالہ لے کر اپنے منہ کے قریب کیا اور پھر دور کر دیا۔ حضرت عائشہ کے چہرے پر الگ تاثر، یہ کیا ہوا، حضور نے پانی نہیں پیا۔ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا، اے عائشہ اس پیالے پر ذرا بتاؤ تم نے کہاں ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا، میں بھی وہیں سے ہونٹ لگا کر پانی پیوں گا۔ بتائیں اگر یہ رنگ گھر میں ہوگا تو گھر جنت ہوگی نہیں ہوگی؟ طلاق کی نوبت آئے گی، فساد ہوگا، ایک دوسرے کو برا کہا جائے گا، ایک دوسرے سے نفرت کا بیج بویا جائے گا، کوئی ہزاروں آپ کے ذہن میں نفرتیں اڈھیلنا چاہے گا بھی تو آپ کہیں گے نہیں یار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر سمجھا ہے کہ زوجہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ مثال کے طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پڑاؤ ڈالا،
آرام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اپنی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کو اپنے سفر میں ضرور ساتھ رکھتے تھے. مختلف سفر ہیں، مختلف ازواج ہمیں مختلف سفروں میں حضور کے ساتھ نظر آتی ہیں. اس سفر میں حضرت عائشہ ساتھ تھی. پڑاؤ ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان مکالمہ ہوا اور بات طے ہو گئی کہ آئیں ساتھ میں دوڑ لگاتے ہیں. حضور نے صحابہ اکرام سے کہا کہ بھئی تھوڑا کنارہ کش ہو جاؤ، میں نے اور عائشہ نے دوڑ لگانی ہے. آپ کی زندگی میں کبھی یہ پہلو آیا؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا. ہم نے یورپ کو دیکھ کر، یہود و نصارہ ہندوؤں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں ایک آرٹیفیشل محبت تو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو ایک ادب، احترام اور محبت جو خوبصورت اور مقدس سانچے میں اللہ کے رسول اپنی امت کو دے رہے ہیں، اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ جیت گئیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور ہار گئے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اس میں راز موجودہ ہے، موجود ہے. کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سمجھایا زوجہ سے ہمیشہ جیتا نہیں جاتا. کبھی اس کو بھی جتوا دیا کریں، کبھی وہ بھی اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرے کہ جناب میں اپنے شوہر سے جیت گئی. حضور اپنے عمل سے حضرت عائشہ سے اس تعلق کو سمجھا رہے ہیں کہ کبھی اس کو بھی جتا دیا کرے، کبھی اس کو بھی خوش ہو جائے. حضور نے فرمایا عائشہ آپ جیت گئیں، آپ جیت گئیں. کچھ عرصہ گزرا، کسی اور سفر میں دوبارہ تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ آج پھر دوڑ نہ ہو جائے. حضور نے پھر کہا کہ جناب، حضرت عائشہ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی. اب حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں، حضور جیت گئے. تو حضور نے اپنی جیت کا اعلان اس طور پر کیا کہ عائشہ آج اس جیت کا بدلہ ہو گیا، کبھی تم جیتا کرتی تھی، آج میں جیت گیا ہوں. ان دونوں واقعات میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس طرح لائٹر موڈ رکھنا چاہیے. کوئی افسر اور غلامی ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ آپس میں محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے. اور کبھی وہ جیت جائے، کبھی آپ جیت جائیں، کبھی اس کو آگے بڑھنے دیں، کبھی آپ آگے بڑھ جائیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا گھر امن و سکون والا ہوگا.